الرحمن اور سورۃ الواقعہ یہ آخری جوڑا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ یہ 7 صورتیں جو ہیں ان میں سے سورہ قاف منفرد ہے، سورہ زاریات، سورہ طور جوڑا ہے، سورۃ النجم، سورۃ القمر جوڑا ہے، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ یہ جوڑا ہے۔ یہ جوڑا بڑا عجیب ہے۔ قرآن مجید کی یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ نبوت، رسالت، وحی، ان تینوں کے ذکر سے بالکل خالی، ذکر ہی نہیں۔ ہر صورت کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنی ایک خاص شان ہے اس میں۔ اور دوسرے یہ کہ سورہ رحمان جو ہے یہ واحد صورت ہے پورے قرآن میں جس میں مسلسل خطاب جنوں اور انسانوں سے متواتر ہو رہا ہے، پیرلل۔ ویسے تو یہ کہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں، ان میں روح نہیں ہے، روح آدم میں پھونکی گئی تھی، اور چونکہ ریسیپینٹ آف وحی از روح، تو ان کے ہاں وحی نہیں ہے، لہذا وہ بھی جو انسانوں میں رسول آئے ہیں انہی کی ہدایت کے پیرو رہے۔ ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ ایمان لائے، جس کی ایک مثال ہمارے سامنے آ بھی چکی ہے۔ وہ جنات تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے، تورات کے ماننے والے تھے، اور ان کا گزر ہوا، قرآن انہوں نے سنا، وہ ایمان لے آئے، اور پھر جا کر وہ اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر دی۔ تو گویا کہ قرآن مجید میں جب یا ایھا الناس کہا جاتا ہے تو اگرچہ انسان مراد ہیں، لیکن یہ کہ انہی کے تابع خطاب جو ہے وہ جنات سے بھی ہے، لیکن اس صورت میں اس کو کھول دیا گیا۔ باقی یہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے پورے قرآن کو سمجھیے کہ اس پورے قرآن کے مخاطب انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، لیکن یہاں صرف یہ کہ اس کو ایک ایک قدم کے اوپر تثنیہ کا صیغہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور اے جنات کی جماعتوں، جو کھل کر جو ہے صراحت کے ساتھ جو ہے انسانوں کے ساتھ جنات کا ذکر اور ان سے خطاب، وہ صرف اس ایک صورت میں پورے قرآن مجید میں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں 2 جنتوں کا تذکرہ ہے، اور سورہ واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ ان دونوں میں ترتیب عجیب ہے مضامین کے اعتبار سے، جس کو کہ آپ مرر امیج کہتے ہیں۔ آج کل مکان بہت سے بنتے ہیں ایسے کہ بالکل مرر امیج ہوتے ہیں کہ یوں لا کے ملا دیے تو ایک جیسے ہوں گے۔ ڈرائنگ روم جڑے ہوئے ہیں، پھر کوئی بیڈ روم ہے، وہ ادھر ہے، پھر ادھر آخر میں پورچ ہے، وہی نقشہ ادھر ہے، وہی نقشہ ادھر ہے، تو گویا کہ ہے مرر امیج۔ تو ان دونوں صورتوں میں مضامین جو ہے مرر امیج کے ساتھ ہے۔ سورہ رحمان میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان اور اس کا جو حق ہے جو انسانوں کو ادا کرنا چاہیے اس کو مضمر کیا، اور عظمت قرآن کا بیان کیا۔ یہ شروع ہو رہی ہے صورت اس سے۔ سورہ واقعہ میں وہ آخر میں آئے گا قرآن کی عظمت کا بیان، اور جو لوگ کہ اس کا حق ادا نہیں کرتے ان کا انجام۔ پھر اس میں اس کے بعد جو ہے پہلے ذکر ہے اہل جہنم کا، اور اس کے بعد ہے 2 طرح کی جنتوں کا، 2 درجے ہیں اہل جنت کے، لیکن وہاں کیا ہے؟ پہلے تذکرہ ہے دو کامیاب گروہوں کا، اور پھر آخر میں تذکرہ ہے جہنمیوں کا۔ اس اعتبار سے اس میں مضامین کی بڑی گہری مناسبت بھی ہے، اور ایک مرر امیج کی ترتیب سے یہ عکسی ترتیب ان کے مضامین میں ہے۔ سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوٹ کر لیجئے یہ ترجیحی جو آیت ہے اس میں 31 مرتبہ آئی ہے آیت۔ کل آیات 78 ہیں، جن میں سے 31 جو ہیں وہ تو در حقیقت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کی تکرار ہے۔ یہ اسلوب قرآن مجید میں یا تو سورہ شعراء میں آ چکا ہے، 8 بار وہ الفاظ آئے تھے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ، 8 مرتبہ۔ یا یہ القمر میں ہم 4 دفعہ پڑھ چکے ہیں، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ اور یہاں سورۃ الرحمن میں 31 بار آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان، اور یہ اللہ کا وہ نام ہے جو رحمت کے مادے سے، لیکن خاص شان اس کی یہ ہے کہ جس میں ایک طوفانی کیفیت ہے اللہ کی رحمت، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح۔
غضبان ہم پڑھ چکے ہیں 2 دفعہ، نہایت غضبناک حضرت موسیٰ کے لیے لفظ آیا غضبان آصفا. تو عرب کہے گا اگر بھوک سے مر رہا ہے انا جوعان، پیاس سے مر رہا ہے انا عطشان، تو رحمان کے وزن پر بہت مبالغہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک شان ہوتی ہے جیسے کہ طوفانی شان، طوفان وہ بھی اسی میں ہے. الرحمن وہ ہستی کہ جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے سمندر کے مانند ہے. علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا ہے. یعنی یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا تصور کرو، یہ اللہ کی رحمانیت کا مظہر عتم ہے، اس کی رحمت کی سب سے بڑی شان، اس کا مظہر عتم جو ہے وہ قرآن ہے. دوسری بات یہ، اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے، بہت پسندیدہ. رحمت کی تو ضرورت ہر شخص کو ہے. حضور نے فرمایا میں بھی مستغنی نہیں. آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کوشش جنت میں صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. اور حضرت عائشہ سے ہے یہ روایت. حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، ظاہر بات ہے میاں بیوی کے درمیان ایک بے تکلفی بھی ہوتی ہے کہ کیا حضور آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. تو رحمان چوٹی کا نام ہے اللہ کے ناموں میں سے. اور جو علم اللہ نے دیا ہے انسان کو، اس میں چوٹی کا علم قرآن ہے. ایک علم وہ ہے ریویلڈ نالج جس کی چوٹی یہ ہے، ایک علم ہے ایکوائرڈ نالج، رفتہ رفتہ انسان جا رہا ہے. لیکن سب سے اونچا علم، سب سے بڑا علم خلق الانسان، اسی نے انسان کو بنایا، اور اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. تخلیق کی معراج انسان ہے. خلقتہ بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، جس میں عالم امر اور عالم خلق جمع ہو گئے. اس سے آگے علمہ البیان، جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں ان میں چوٹی کی صلاحیت جو ہے بیان ہے. انسان کو کہا گیا حیوان ناطق، نطق، قوت بیان. اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انسان کا جو برین ہے، ظاہر بات ہے گوریلاز میں بھی ہے، چمپینزیز میں بھی ہے، اور بھی حیوانات کے اندر بھی ہے، گھوڑے کا بھی برین ہے. لیکن یہ برین جیسے جیسے رفتہ رفتہ لوئر اینیمل سے اوپر آپ آ کر دیکھتے ہیں، ہائیسٹ انسان کے اندر آ کر اس کا جو گرے میٹر ہے، وہ جو ہائیسٹ ایوالو فارم ہے، اس میں مختلف ایریاز ہیں. یہ ویژن کا ایریا ہے، آنکھ سے جو انفارمیشن جا رہی ہے وہ پھر ڈسائفر ہوتی ہے گرے میٹر کے اس پچھلے حصے کے اندر. ہیئرنگ ایریا ہے. لیکن سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ ہے سپیچ سینٹر، اور اس کے 2 حصے ہیں، دوسرے کی بات سننا اور سمجھنا، پھر اپنی بات کہنا. یہ 2 ایسپیکٹس ہیں اس کے. تو سپیچ سینٹر، اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، کلام کا فہم اور پھر کلام کو دوسروں تک پہنچانا. تو علمہ البیان، اللہ نے صلاحیتیں تو اور بھی دی انسانوں کو بہت سی، آنکھ بھی دی، کان بھی دیا. لیکن یہ آنکھ اور کان تو حیوانات میں بھی ہے، بلکہ بعض حیوانات کی بصارت ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے. بعض حیوانات وہ ہیں کہ جنہیں روشنی کی بھی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے، بغیر اندھیرے میں بھی دیکھتے، ہم تو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے. اس طرح کان، گھوڑے کا کان جو ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اینٹنا کی طرح سے. اگر کہیں سے آہٹ ہو، جب یہ اب تک گھوڑ سوار نے کچھ نہیں دیکھا، کھلا سنا ہے، جب ذرا سی آہٹ کہیں کی گھوڑے نے سن لی. اس حوالے سے باقی چیزیں جو ہیں ان میں تو یہ کہ علیحدہ علیحدہ گنا جائے گا تو صلاحیتیں باقی شاید انسان سے بہتر بھی دوسرے حیوانات میں ہیں. سونگھنے کی صلاحیت کتے میں جتنی ہے ہمارے پاس تو 1/100 بھی نہیں. حیوانات میں سونگھنے کا ایریا جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے برین کے اندر، وہ سونگ کر چیزوں کو اندازہ کرتے ہیں کھانے کی ہے کہ نہیں ہے. لیکن انسان کے ہاں آ کر ہائیسٹ لیول آف برین میں یہ اسپیچ سینٹر ہے. اب یہ جو 4 آیتوں سے 3 جملے بنے، الرحمن آیت 1 ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں بنا. الرحمن مبتدا ہے، علم القرآن خبر ہے، جملہ اب بنا. تو جملے 3 ہوئے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس کو جو ریشو پروپورشن کا قاعدہ ہوتا تھا نسبت و تناسب کا حساب میں، ارتھمیٹک میں 3 ویلیوز دی گئی ہیں، چوتھی تلاش کرو. چوتھی ویلیو اس میں کیا ہے جو مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے. انسان کو جو بہترین صلاحیت اللہ نے دی ہے قوت بیان، اس کا مصرف بھی ہونا چاہیے بہترین. اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ.
قرآن پڑھو اور پڑھاؤ۔ جیسے کہاوت ہے کہ توپ اس لیے نہیں بنتی کہ اس سے مکھیاں ماری جائیں، اسی طرح اتنی بڑی صلاحیت جو تمہیں اللہ نے دی ہے، اسی صلاحیت کو وکلاء استعمال کرتے ہیں، جو اچھا آرگو کر سکے اس کی فیس بڑھتی چلی جاتی۔ ڈیماگوگ کوئی لیڈر ہے، بڑی اچھی تقریر کر سکتا ہے، وہ مرنے مارنے پر جو ہے مجمع کو آمادہ کر دے گا، لوگوں کو آمادہ کر دے گا، وہ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، لیڈر بن جائے گا۔ تو یہ صلاحیت جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ تم دنیا میں لیڈریاں اپنی بناؤ اس کے ذریعے سے، اس کا مصرف کیا ہے؟ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ۔ یہ ہے بیان، اللہ کا بیان۔ اس بیان کو سمجھنا، پہلے تو اسپیچ سینٹر کا وہ حصہ جو ہے اس کو سمجھے، اور پھر اسپیچ سینٹر کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کو بیان کرے۔ چنانچہ اس کو کھول کر بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث ہے آپ کی جس کے راوی ہیں عثمان ابن عفان۔ دیکھیے نام کے اندر بھی وہ قافیہ مل رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان۔ اب عفان کے بیٹے عثمان نے روایت کیا، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور خیر یہاں پر سپرلیٹو کے سنس میں آ رہا ہے، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اب سورہ قمر کے فوراً بعد یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ یہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے ساتھ ہیں، ان کی گردش حساب کے ساتھ ہے، اسی حساب سے دن بن رہے ہیں، راتیں بن رہی ہیں، ہفتے اور سال اور مہینے بن رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم جو ہے ایک تو ستارے، سورج اور چاند کے مناسبت سے تو اس کے لیے ستارے کی مفہوم ہے، لیکن نجم جو عربی زبان میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں جو زمین میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ستارے بھی زمین میں اتنے نظر آتے ہیں جیسے کہ جھاڑیاں ہوں۔ والنجم والشجر یسجدان، شجر کے حوالے سے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جھاڑیاں، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں، ان کے سائے، جیسا کہ کئی دفعہ آ چکا ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھے ترازو۔ یہاں اس سے مراد وہ ترازو نہیں ہے جو کہ تولتی ہے دنیا کے اندر، اس میں بیلنس ہے، کاسمک بیلنس۔ آسمان اور زمین کے اندر، آسمان میں جتنے اجرام سماویہ ہیں، ان کو جو چیز تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے، وہ ایک بیلنس ہے۔ جو کشش ثقل ہے، ان کی مختلف، یہ سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، اور ادھر ادھر سے دونوں طرف سے جو کھینچ ہے وہ ہر کرے کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بیلنس جب ذرا سا گڑبڑ ہوگا اور یہ کرے آپس میں ٹکرا جائیں گے، فاصلے ہی کہیں تو ہوتا ہے کنورسلی پروپورشنل ٹو دی ڈسٹینس، لہذا وہ جو گریویٹیشنل فورس ہے، اگر ایک طرف سے ذرا فاصلہ کم ہو گیا، اس کا مطلب دوسری طرف بڑھ گیا، تلپٹ ہو جائے گا۔ تو یہ کاسمک بیلنس ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، دیکھو اس میزان میں، اس توازن میں، یہ جو بیلنس ہے یہاں کا، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو، بد زیادتی کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور قائم رکھو وزن کو قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور اس کے اندر کہیں کوئی کمی نہ کرو، نہ تطغوا نہ تخسروا، نہ کمی نہ زیادتی۔ کہیں فاصلہ بڑھ جائے گا تب بھی خرابی، کہیں فاصلہ کم ہو جائے گا تب بھی خرابی۔ والارض وضعها للانام، الفاظ کی مناسبت سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ ترازو ہی مراد ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر مراد لی جائے، لیکن ترتیب دیکھیے جس طرح یہ آ رہا ہے الشمس والقمر بحسبان۔ اب اس کے حوالے سے یہ گویا کہ کاسموس کی بات ہو رہی ہے، اس کاسموس کی بات کے بعد نیچے اتر کے والارض وضعها للانام، تدریجاً نیچے آ رہے ہیں، اور زمین کو ہم نے بنا دیا، رکھ دیا لوگوں کے لیے، پست کر دیا، ان کے قدموں میں بچھا دیا اپنی مخلوقات کے لیے، اور مخلوقات میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں۔ فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، جن پر کے غلاف چڑھے ہوتے ہیں، والحب ذو العصف، اور اناج ہے جس کے ساتھ بس بھی ہوتا ہے، والریحان، اس کے دو ترجمے ہیں، ایک تو یہ کہ اور خوشبودار پھول بھی ہیں، یا یہ کہ اور دوسری غذائیں بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
عام طور پر جو ترجمہ ہے اس میں آلا کا ترجمہ کیا گیا ہے نعمتیں، لیکن اصل میں یہاں نعمت قدرت ان دونوں کو جمع کیجیے. کہیں وہ نعمت کا تذکرہ ہے، کہیں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. تکذبان صیغہ ہے تثنیہ کا، دونوں سے خطاب ہو رہا ہے، انسانوں سے اور جنوں سے، اور یہ بات آگے چل کر واضح ہو جائے گی. خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے بنایا انسان کو اس صلصال سے، اس سوکھی ہوئی خشک مٹی سے، وہ گارا سنا ہوا گورا، صلصال من حمئی مسنون، اور جب وہ اتنا سوکھ گیا کہ کھنکنے لگا، کالفخار جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے، اسے بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو ہم نے بنایا آگ کی لپٹ سے، جس کو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ ہجر میں، نار السموم، لو جیسی ہوتی ہے جس کے اندر کی آگ ہوتی ہے. تو ایسے ہی وہ جو فلیم ہوتا ہے، شعلہ، اس کا ایک حصہ تو ہے جو نظر آتا ہے اور ایک حصہ وہ جو نظر نہیں آتا. وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ہیٹ ٹیمپریچر ہائیسٹ وہاں ہوتا ہے، وہ ہے مارج من نار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.